بالکل، تو اس تمام تر معاملے پر بات کریں گے۔ اینکر پرسن عائشہ بخش صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ عائشہ صاحبہ، مجموعی طور پر جو سچویشن ہے، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ ایران کے سپریم لیڈر امریکی حملوں میں شہید ہوئے ہیں، اب ڈیفینیٹلی جو سچویشن اب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیسے انالائز کریں گی؟ معاملات کس جانب بڑھ رہے ہیں عائشہ؟ بہت شکریہ شیری۔ معاملات فی الحال تو نہیں دکھائی دیتے کہ کہا جائے کہ کسی اچھی جانب بڑھ رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں، مگر یہ خبر جو گزشتہ روز سے اس متعلق تصدیق تردید کا معاملہ چل رہا تھا، جو اس وقت ابھی آپ نے ٹی وی سے بھی آن ایئر کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر جو آیت اللہ علی خامنئی امریکی حملے میں شہید ہوئے ہیں، ایک افسوسناک غمناک خبر ہے۔ امریکہ کی جانب سے گزشتہ روز کے حملے کے بعد اس خبر کو لے کر، کیونکہ مسلسل یہ رپورٹ ہو رہا تھا ویسٹرن میڈیا کی جانب سے کہ بہت کیلکولیٹڈ ٹائمنگ کے حساب سے یہ حملہ کیا گیا ہے، صبح کے وقت میں حملہ کیا گیا، ماضی میں جو حملے اسرائیل یا امریکہ نے کیے وہ رات کے وقت میں کیے گئے تھے، تو پتہ تھا کہ لیڈرشپ کہاں موجود ہے، اس لیڈرشپ کی کیا ٹائمنگز ہیں، وہاں پر کون کون موجود ہوگا، تو امریکہ اور اسرائیل کا جو ٹارگٹ تھا اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایک ٹائمنگ کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا۔ گزشتہ تمام دن یہ تصدیق تردید کے معاملے کے ساتھ چلتی رہی۔ شام میں ان کے بیٹے اور بہو کے حوالے سے خبر کی تصدیق ہوئی، اور اب خود ایرانی میڈیا کی جانب سے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی جو شہادت سے متعلق تصدیق کر دی گئی ہے۔ ایران میں تو ہے ہی ہے، لیکن یہ مڈل ایسٹ، پاکستان، یہ پورے کا پورا خطہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے کہ ایک جسے کہا جائے کہ کشمکش ہے، پیچیدگی ہے کہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے۔ وہاں سے تو بار بار اعلان کیا جا رہا ہے نئی لیڈرشپ نے کنٹرول کو سنبھال لینا ہے، بدلہ لینے کی بات کی جا رہی ہے، پھر امریکہ کے جس طرح کے بیانات صدر ٹرمپ دے رہے ہیں وہ بار بار اکسانے والے بیانات ہیں۔ گزشتہ روز حملے کے بعد آنے والے سٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے، اس شہادت کی تصدیق کے ساتھ ہونے والے سٹیٹمنٹس کو دیکھا جائے تو یہ اکسانے والے سٹیٹمنٹ ہیں، ایرانی عوام کو اکسانے والے ہیں، وہاں کی لیڈرشپ کو اکسانے والے سٹیٹمنٹس ہیں۔ سو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ یہ معاملات اتنی جلدی رکنے والے نہیں۔ وقتی طور پر اگر کسی مذاکرات کے ذریعے چیزوں کو ٹھہراؤ ملتا بھی ہے تو یہ ٹھہراؤ مستقل نہیں ملے گا ان معاملات کو۔ جیسا کہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا، جواب دیا، وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ اگر میرے سرزمین کے اوپر کوئی بھی آس پاس کے ہمسایہ ممالک کی ارد گرد کی سرزمین استعمال ہوتی ہے تو جواب دے گا۔ اسی باعث ہم نے دیکھا کہ یو اے ای، عراق، سعودیہ، قطر، ہر جگہ سے مذمتی بیانات ان ممالک کے بھی آ رہے ہیں کہ ان کی سرزمین کے اوپر کیوں، لیکن جہاں جہاں امریکی ریسورسز، امریکی اڈے موجود ہیں جن کا استعمال کر کے ایران کی سرزمین کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو ایران اپنا یہ حق سمجھ رہا ہے۔ اسرائیلی طیارے دوبارہ سے اٹیک کر رہے ہیں، تو میرا خیال سے صدر ٹرمپ جو چاہ رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی جو خواہش ہے کہ ایران کو مکمل سرنگوں کیا جائے، توڑ دیا جائے اس کی اس قیادت کو جو گزشتہ دہائیوں سے وہاں پر ہے، جو بڑا خطرہ سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ سے، مگر امریکہ کی تعریف بھی ہے۔ امریکہ نے جب جب کسی ملک کو خطرہ سمجھا، وہ خطرہ وہاں وہ ثابت نہیں کر سکا مستقبل میں۔ عراق ہمارے سامنے ہے، پھر ہم اگر مڈل ایسٹ کی دوسرے ممالک کی طرف چلے جائیں، مطلب وہ ملک جو کہ سپر پاور بھی کہتا ہے، امن کی بات بھی کرتا ہے، مگر وہ جو امن کے لیے اقدامات لیتا ہے وہ امن دیتے نہیں ہے دنیا کو، نہ اس ملک کو امن دیتے ہیں، نہ اس ملک کو اسٹیبلٹی دیتے ہیں، نہ اس خطے کو امن دیتے ہیں، نہ خطے کو اسٹیبلٹی دیتے ہیں۔ شاید امریکہ کو ملتی ہو، لیکن امریکہ ثابت یہ کر رہا ہے دنیا کے اسٹیج کے اوپر کہ اس کو امن درکار نہیں ہے، نہ اپنے لیے، نہ دنیا کے لیے، نہ ان ممالک کے لیے۔ تو یہ ایران کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے، یہ تمام ہی ممالک کے لیے جسے کہا جائے کہ اس وقت ہر ملک اس بات سے سوچ رہا ہے کہ وہ امریکہ جو ایران کے ساتھ مذاکرات میں تھا، مذاکرات جو کسی نتیجے پر پہنچ رہے تھے، ایران کمپلائنس کر رہا تھا، کسی نہ کسی طور پر بات کو آگے بڑھایا جائے، کچھ چیزوں کو مان لیا جائے، کچھ پر مزید بات کر لی جائے، مگر دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ نے ٹائم بائی کیا۔ اسرائیل جو چاہ رہا تھا، اس کی جو خواہش تھی، امریکہ نے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ مطلب اگر آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور اس مذاکرات کی میز کو اڑا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت مذاکرات کی تو نہیں تھی۔ آپ کا معاملہ تو وہی تھا جو گزشتہ سال بھی آپ نے ثابت کیا تھا کہ آپ نے ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا تھا، آپ وہ لیڈرشپ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ سو امریکہ نے جو چاہا وہ اس نے حاصل کر دیا، مگر اب دیکھنا یہ کہ ایران کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے اس پوری صورتحال کو، کیونکہ ایران کی طرف سے بار بار ایک ہی بات آ رہی ہے کہ وہ رسپونڈ کریں گے، وہ جواب دیں گے، سخت اقدامات لیں گے، اور جو لوگ شامل ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ جب بات مقابلے کی آ جائے تو پھر چیزیں کسی بھی طریقے سے سارٹ ہوتی دکھائی نہیں دے سکتی کہ وہ حل کی طرف جائیں گی۔ تو دکھائی فی الحال یہ دے رہا ہے کہ خطے میں امن کے لیے شاید تمام ہی مسلم ممالک کو بہت زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے اسرائیل کو پیچھے دھکیلنے کی ضرورت ہے کہ اس کو اس خطے میں یہ والی اجازت جو اس نے ایران کے ساتھ کیا ہے، شاید جو اب تک مڈل ایسٹ، پاکستان، ان تمام ممالک کی جانب سے اقدامات کیے گئے، مکمل طور پر سمجھایا نہیں جا سکا کہ اسرائیل کے لیے یہاں تک آنا سبھی کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔
تو دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے آگے کیا یہ بات 1-2 دن میں ختم ہو رہی ہے یا لمبی جا رہی ہے. ایران ظاہری بات ہے سپر پاور ہے, تمام کے تمام ریسورسز کے ساتھ اسی خطے میں بیٹھی ہے, ایک سائڈ سے نہیں 2 سے 3 سائڈ سے ایران کو کور کیے ہوئے ہے. اسٹیٹ آف ہارمز کی بات آ رہی ہے کہ ایران کو بند کر پائے گا, اس کو بھی تھریٹ کے طور پر امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز لے رہے ہوں. تو یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو ایران سوگ میں چلا گیا ہے, افسوس میں چلا گیا ہے, ان کے یہاں سب کچھ بند ہے, لیکن فیصلے تو وہ سخت لیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے کنڈکٹ ہوتے ہیں. پاکستان اپنی کوششیں کر رہا ہے, سعودی عرب, قطر, یو اے کے ساتھ مسلسل انٹینس ہے, ہماری حکومت مسلسل بات چیت ہو رہی ہے, ہماری طرف سے بیانات مذمتی جو اقدامات کیے گئے ہیں اس پر بھی دیے جا رہے ہیں, مگر یہاں سے آگے معاملات نہ بڑھیں ان کو روکنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اب فی الحال فیصلہ سازی ایران کے ہاتھ میں بھی ہے اور امریکہ کے ہاتھ میں بھی ہے. امریکہ کو پیچھے ہٹنا ہے اور ایران کو بہت زیادہ آگے جانے سے روکنے کا معاملہ ہے کہ معاملات سبھی کے ہاتھ سے نہ نکل جائیں. جی شیریں. جی اچھا, اب عائشہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی یعنی رجیم چینج ان کا ہدف تھا اور ہے, اور وہاں کے عوام سے بھی وہ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر نکل کر اقتدار کی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کریں, وہ ان کو پرووک کر رہے ہیں وہاں کی عوام کو. اور ابھی ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جو مظاہرے ہوئے ہیں ایران میں, پروٹیسٹ ہوئے ہیں, اس کو کافی سپورٹ بھی کیا گیا بین الاقوامی دنیا کی جانب سے, اور ان کو ہی بنیاد بنا کر خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اشارہ بھی دیا تھا کہ رجیم تبدیلی ہونی چاہیے, تو پھر ہم اس طرح کا ایکشن لیں گے. لیکن اب آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں طویل افراتفری یہاں پر دکھائی دے رہی ہے ایران کے اندر, یا پھر آیت اللہ خامنائی صاحب کے بعد, ان کے جانے کے بعد کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسٹیبلٹی تھوڑی مشکل ہوگی, طویل افراتفری یہاں پر دکھائی دے گی, یا پھر حالات کس طرف جائیں گے عائشہ؟ دیکھیے یہ تو منحصر ہے اس بات پر کہ یہ جنگ کتنے دن چلتی ہے. امریکہ پہلے بھی اس کوشش میں تھا کہ وہاں کے لوگوں کو اکسائے. پچھلے سال بھی جب حملہ کیا امریکہ سمجھ رہا تھا کہ لوگ نکلیں گے, بڑے بڑے جلسے کریں گے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آ کے خود الٹ دیں گے گورنمنٹ کو, مگر امریکہ کی جو خواہش پوری نہیں ہو سکی. اب کی بار بھی امریکہ سے اسی طرح کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے لیے کچھ کام کر دیا, آپ نکلیں, آپ سنبھالیں. کل پہلے بیانات یہی آئے تھے کیونکہ تب تک کسی بھی چیز سے یا لیڈرشپ سے متعلق ایک کلیئرٹی نہیں تھی ایرانی گورنمنٹ کی جانب سے. تو اتنے آرام سے آپ اکسا لیں گے آپ نے جس ملک کی, کیونکہ امریکہ کو ایرانیئنز آئی ڈونٹ تھنک ایسے ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کا بھلا سوچ رہا ہوگا, کیونکہ تمام ہی مسلم ممالک, جیسے میں ارلیئر کہہ رہی ہوں, آپ شام دیکھیں, لیبیا دیکھیں, افغانستان دیکھیں, عراق دیکھیں, تو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ انٹینٹ کیا ہے. تو کیا ایرانیئن اس طریقے سے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے جائیں؟ آپ نے پوری کی پوری لیڈرشپ کو اٹیک کر دیا ہے, اتنا بڑا ان کا لیڈرشپ کا لاس ہو گیا ہے, چاہے وہ عسکری ہیں, ان کے سپریم لیڈر ہیں, ان کی فیملیز ہیں. تو ابھی تو ایران کے اندر ایک غصہ ہوگا, اور وہ غصہ کس طریقے سے باہر آئے گا, یہ وہاں کی جو عبوری لیڈرشپ آ رہی ہے, جو کنٹرول سنبھال رہی ہے, جس میں ان کے کاؤنسل صدر ہیں, عدلیہ کے سربراہ, شورا نگہبان, جو لوگ ان چیزوں کو اب سنبھالیں گے وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو لے کے چلیں گے. میرا نہیں خیال سے کہ جو امریکہ کی خواہش ہے کہ لوگ نکلیں اور سب کچھ الٹ دیں. خدا نہ خواستہ اگر معاملات ہفتوں اور مہینوں تک لمبے ہوتے ہیں تو پھر تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اگر دنوں میں یہ چیز لپیٹ لی جاتی ہے کہ معاملات یہاں سے پیچھے ہٹائے جاتے ہیں, امریکہ بھی کتنی لمبی جنگ کھیل سکتا ہے یہاں پہ, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ کیا وہ لمبا یا طویل عرصہ اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کر پائے گا. خود ٹرمپ کے لیے وہاں پر انتخابات, خود ٹرمپ کے اگینسٹ بہت سے ممالک کے اندر سے جو انٹیلیجنس ہے وہ اس کو بہت مذمت کر رہی ہے اس پوری صورتحال کو جو ایکشن لیا گیا صدر ٹرمپ کی جانب سے. بالکل, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا امریکہ بھی اتنی طویل جنگ لڑ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ عائشہ, آپ تجزیہ دے رہی تھیں.